ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، جن کی خاطر کی استخاں شکنی، سو ہم ان کی نشان تیر ہوئے۔ ان خوبصورت اشعار سے ہی واضح ہے کہ شاعر کون ہے۔ یہ وہی شاعر ہے جس نے اپنی آپ بیتی کو کچھ اس طرح شعری قالب میں ڈھالا کہ وہ جگ بیتی بن گئی، اور اس کا درد ہر کسی کو اپنا درد لگا۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ اسی شاعر کو ہم میر تقی میر کے نام سے جانتے ہیں، جس کی شاعری یاس کی فضا میں پروان چڑھتی ہے۔ اردو غزل اس شاعر کی خدمات کے سبب ہی اپنے رتبے کو پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری کی دنیا میں جہاں ہر شاعر اپنا منفرد مقام رکھتا ہے، وہاں میر ان سب میں اپنی انفرادی شناخت رکھتے ہیں، اور اپنی نمایاں خصوصیات کے سبب خدائے سخن کہلاتے ہیں۔ خدائے سخن جیسا اعلیٰ ترین خطاب میر ہی کا ملکہ ہے، ورنہ کسی اور شاعر کو نہ یہ خطاب مل سکا اور نہ ہی کوئی میر کی عظمت کو چھو سکا۔ اگرچہ گوشہ نشیں ہوں میں شاعروں میں میر، میرے شعر نے روئے زمیں تمام کیا۔ میر محمد تقی کی پیدائش 28 مئی 1723 کو اکبر آباد میں ہوئی۔ میر کے اجداد حجاز سے آ کر حیدرآباد اور احمد آباد میں مقیم ہوئے۔ ان میں سے کچھ نے دوسری طرف کا رخ کیا۔ میر کے پردادا آگرہ آئے اور یہیں سے میر کا خانوادہ بڑھا۔ میر کے والد علی متقی ایک صوفی منش انسان تھے، جن کے سایہ عاطفت میں میر نے زندگی کی نوبہاریں گزاریں۔ 9 برس کی عمر میں جب میر والد کی شفقتوں سے محروم ہوئے تو ان کے چچا نے ان کی پرداخت کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن جلد ہی میر ان کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ان بزرگوں کی اموات کا صدمہ کم تو نہ تھا کہ سوتیلے بھائی کی بدسلوکی دامنگیر ہوئی۔ ایسی کمسنی میں صدمات اپنی جگہ اور فکر معاش اپنی جگہ۔ ننھی سی جان نے تلاشی رزق کی خاطر دہلی کا رخ کیا اور یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے، لیکن نواب کی موت کے بعد پھر واپس آگرہ آن پہنچے۔ جب گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن سکی تو میر نے دوبارہ دلی کا رخ کیا اور اپنے سوتیلے ماموں خواہ ارزو کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ لیکن سوتیلے بھائی نے خواہ ارزو کو میر کے خلاف بھڑکایا تو خواہ ارزو کی ہمدردی بھی جاتی رہی، یعنی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی نہ مل سکا۔ یہ میر کی نجی زندگی تھی جو پرز مصائب، پرز کلفت اور پرز صعوبت تھی۔ ان مصائب آمیز لمحات میں میر کا کوئی اپنا نہ تھا، کوئی مشفق نہیں تھا جو میر کے سر پر ہاتھ پھیرتا، جو ان کی دلجوئی کرتا، جو ان کے غم میں برابر کا شریک بنتا۔ مایوسی اور محرومی کے سلسلے جب دراز ہونے لگیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو ان حالات سے گزرا ہو، لہذا اس کے اندر چڑچڑے پن کا در آنا فطری ہو جاتا ہے۔ میر کے ہاں بھی یہ کیفیت موجود تھی، لیکن ان کی شاعری میں مصائب سے لڑنے کا رجحان نہایت صبر آزما ہے۔ ہر صبح غموں میں شام کی ہے ہم نے، خوب نابا کشی مدام کی ہے ہم نے۔ ہر صبح غموں میں شام کی ہے ہم نے، خوں نابا کشی مدام کی ہے ہم نے۔ یہ مہلت کم کہ جس کو کہتے ہیں عمر، مرمر کے غرض تمام کی ہے ہم نے۔ سامعین، فنکار یا تخلیق کار اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جو کچھ دیکھتا یا جو کچھ محسوس کرتا ہے وہ اسی جذبے کو لفظی پیرہن عطا کرتا ہے۔ میر بھی فنکار تھے، بھلا
وہ کیسے نہ اپنے ماحول کے اثرات قبول کرتے؟ میر نے جس زمانے میں آنکھیں کھولی وہ انتشار کا زمانہ تھا۔ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ غرض یہ کہ ملک اقتصادی بدحالی کا شکار تھا۔ میر کے اندر اور باہر کی دنیا دونوں ہی اندرونی اور بیرونی انتشار کا شکار تھی۔ ایسے نامساعد حالات میں انسان جینے کی امنگ تک چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن سلام ہے میر کی ہمت کو، جس نے دلیرانہ و مردانہ وار ہر مصیبت کا سامنا کیا۔ ناچار و مجبور انہیں ترک وطن کرنا پڑا۔ دلی جب اجڑی تو اکثر شعراء کا قافلہ لکھنؤ کو روانہ ہوا۔ میر بھی لکھنؤ پہنچے۔ یہاں نواب آصف الدولہ نے انہیں 200 روپے ماہوار پر مقرر کر لیا، گرچہ دلی سے دوری کا غم انہیں ہمیشہ رہا، جس کا انہوں نے اکثر و بیشتر اظہار بھی کیا ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلی ہے چراغ ایک۔ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے۔ جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ بی بی شیلے نے کہا تھا کہ ہمارے شیریں ترین نغمے درد کی کسوٹی سے پھوٹتے ہیں۔ قدرت نے جیسے میر کو مصائب کے ضمن میں چن ہی لیا تھا۔ یتیمی کا داغ، فکر معاش، رشتہ داروں کی بدسلوکی اور غریب الوطنی کے غم کیا کم تھے کہ انہیں ایک اور غم لاحق ہوا۔ ایک غم اور ان کا منتظر تھا، وہ غم عشق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ میر کسی نازنی کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ انہیں چاند میں بھی اسی حسینہ کی صورت نظر آتی تھی، لیکن عشق میں ناکامی ملی۔ یہ ناکامی ان کے لیے برداشت کے قابل نہ تھی۔ مجنونی کیفیت دامن گیر ہو گئی تھی۔ اس تعلق سے خواجہ احمد فاروقی نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ میر بچپن ہی میں بے یار و مددگار اور بے سہارا ہو گئے تھے۔ ایسا شخص جب بھی محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی انتہا نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کی محبت کی ابتدا انتہا کے نقطے سے شروع ہوتی ہے اور اس لیے اکثر ناکام ہوتی ہے۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب اکسان ہاسا ہو گیا ہے۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ عمر بھر ہم رہے شرابی سے، دل پر خون کی ایک گلابی سے۔ جمیل جالبی نے میر کی شاعری کو کتھارسس قرار دیا ہے، جو ہمیں شیلے اور کٹس کی طرح غمزدہ ضرور کرتی ہے لیکن ہمارے غم کا علاج بھی کرتی ہے۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ نامرادانہ زیست کرتا تھا، میر کا طور یاد ہے ہم کو۔ پاس سے ناموس سے عشق تھا ورنہ، کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ ورڈسورتھ شاعری کے لیے بول چال کی زبان کو پسند کرتا ہے۔ میر کے ہاں بھی عام زبان استعمال ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور اس کا اظہار میر نے یوں کیا ہے کہ شعر میرے ہے گو خواص پسند، شعر میرے ہے گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ برجستگی کی عمدہ مثال ملاحظہ فرمائیں، دور بہت بھاگو ہو ہم سے،
सीखे तरीक गजालों का, वहशत करना शेवा है क्या अच्छी आंखों वालों का। लफ्जों को खूबसूरती से बरतने के हुनर से मीर आशना थे। उनकी इसी वस्फ से मुतासिर होकर नूरुल हसन हाशमी ने लिखा था कि मीर शेर नहीं कहते, बातें करते हैं, वो बातें जो सुनने वाले को ऐसी लगें जैसे पहले से उसके दिल में मौजूद थीं। अंदाज ऐसा जैसे बेतकल्लुफ दोस्त अपने दोस्त से राजो न्याज में महव हो। लहजा सरगोशी का, जबान आम बोल चाल की। बातें हमारी याद रहें, फिर बातें नए से सुनिएगा। बातें हमारी याद रहें, फिर बातें नए से सुनिएगा। कहते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। मीर दरअसल सहले ममतना के शायर हैं। उनके अशार की क़िरत बज़ाहिर बहुत आसान है। लफ्ज़ों को भी इस सादगी से बरता है कि माने की तरसील कहीं भी मुतासिर नहीं होती। यही मीर का असल कमाल है। सहले ममतना के अशार बज़ाहिर बहुत सहल होते हैं, लेकिन उनमें माने का एक जहान आबाद हुआ करता है। ऐसे अशार की मुसलसल क़िरत ही मानवी तहदारी नुमाया करती है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। कहा मैंने गुल का है कितना सबाक, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। मीर के मुतालिक ये मशहूर है कि वो कनूती शायर है। कनूतियत से मुराद यास परस्त, यानी उनके यहाँ गमो अंदोह का अंबार है। इसमें कोई शक नहीं कि मीर की जिंदगी तस्वीर गम बनी रही और उन्होंने यासियत के ज़ेरे साया ही जिंदगी गुजर बसर की। लेकिन मीर ने तमाम गम से मर्दानावार नबर्द आजमाई की। गम की शिद्दत तेज तर होती तो शब भर अश्करेज रहते। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो तो कभी रोते रोते सो गया है। जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। रात के वक्त दर्दो गम की शिद्दत शदीद तरीन हो जाया करती है, लेकिन ऐसे दर्दामेज लम्हात में भी शायर अपने हमसाये की नींद खराब नहीं करना चाहता। उसकी हिस्स यहाँ उसके साथ मौजूद है, जो अपने दर्द से किसी को मुस्तरब नहीं करना चाहती। मीर के वालिद जो खुद सूफी मंश थे, उन्होंने अपने बेटे को इश्क की तलकीन की थी। लिहाजा बेटे ने हर हाल में इश्क किया, खा वो गोश्त पोश्त की हसीना हो या उसकी मुसीबतों, कुल्फतों और तजादात से पुरजिंदगी। आखिरी दम तक वो इनसे निबाह करता रहा। खुश रहा जब तलक रहा जीता, मीर मालूम है कलंदर था। गरज ये कि मीर की शायरी अपने ज़माने की तहजीब व सकाफ़त के साथ साथ निजी वारदात का एक बेहतरीन मुरक्का है, जिसमें दर्दो गम भी है, दानाई भी, जुनू भी है, बेचैनी भी, गम की ज़ीरी लहरें भी हैं, पुरतपाक लहजा भी, तुंद मिजाजी भी और मोहब्बत भी। सबसे अहम उन्सुर पुरमसाइब हालात में जीने का हौसला भी। बारे दुनिया में रहो गम ज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गम ज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। मीर का ये शेर हमें जीने पर उकसाता तो है, साथ ही हमें ऐसा काम करने पर माइल भी करता है जिससे रहती दुनिया तक हमारा नाम रह जाए। मीर सिर्फ जज्बात और एहसासात का बयान ही नहीं करते, बल्कि हयात के कई नाजुक फलसफे इस खूबसूरती के साथ शेरों में पिरो देते हैं कि अक्ल महवे हैरत रह जाती है। अब के जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबां के चाक में मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं।
ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस शिफ्त सरी का। यह अशआर मीर की अजमत पर दाल है। मीर ने गज़लों के अलावा कसायद, मसनवियाँ, रुबाइयाँ, वासोख्त, मुखम्मस, कतात, सलाम, मनकबत और तरकीब बंद में भी तबाज़माई की, लेकिन गज़ल उनका ख़ास मैदान रहा जिसमें वो खुदाए सुखन के खिताब से सरफराज किए गए। मीर के मुतरिफ उर्दू के तकरीबन तमाम शायर हुए। गालिब भी मीर के मोतक़िद थे। उन्होंने भी मीर की उस्तादी का लोहा माना था और कहा था कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। खुद मीर को अपनी अजमत का एहसास था। उन्होंने कहा था कि रेख्ता रुतबे को पहुंचाया हुआ इसका है, मुतक़िद कौन नहीं मीर की उस्तादी का। ये मीर की अजमत नहीं तो क्या है कि 2 सदी गुजरने के बावजूद शोरा से कसब फैज़ कर रहे हैं। मीर का कलाम आज भी उतना ही मकबूल है जितना कल था। मीर की इत्तिबा की कोशिश भी कई हस्तियों ने की, लेकिन मीर बहरहाल मीर ही रहे। मीर की गज़लों में मौजूद फ़िक्री उन्सुर, मौज़ूए सुखन, सोज़ो गुदाज, ज़बान शायरी, पैकर तराशी, गनाइयत, फ़ारसी तरकीब का इस्तेमाल, इस्तिआरात और तशबीहात की नुदरत ऐसे मुआवनीन हैं जिनके तवस्सुस से मीर ने न सिर्फ अपने दर्द व गम का इजहार किया है, बल्कि इससे वो हमेशा के लिए अमर हो गए। जहां से देखिए एक शेर शोरंगेज निकले हैं, जहां से देखिए एक शेर शोरंगेज निकले हैं, कयामत का सा हंगामा है हर जा मेरे दीवान में, कयामत का सा हंगामा है हर जा मेरे दीवान में। जहां से देखिए एक शेर शोरंगेज निकले हैं, एक शेर शोरंगेज निकले हैं।